السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وأتباعہ وأولیاء أمتہ إلی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے تو انسان بنایا، انسانوں میں اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات میں ہمارے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی، وہ ذمہ داری بچوں بہت بڑی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ یعنی ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، نہ صرف اچھے بنیں بلکہ اچھے نظر آئیں، نہ صرف اچھے نظر آئیں بلکہ ہماری اور آپ کی ذات، ہمارا اور آپ کا وجود پوری انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہو، ایک نمونہ ہو، اور زمانہ دیکھ کر کے یہ کہے کہ یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، یہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، یہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب ہمارا اور آپ کا یہ آچرن ہوگا، ہمارا اور آپ کا یہ کردار ہوگا، ابھی آپ بچے ہیں، آپ بڑے ہوں گے، بچے ہونے پہ آپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے یہ کہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن جب آپ بڑے بن جائیں تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے یہ کہیں کہ ان کے والد فلاں صاحب ہیں۔ یہ بڑا فرق ہو گیا، فلاں کا بیٹا ہونا اور ان کے والد فلاں صاحب ہیں۔ تو آپ جب بڑے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کے ماتھے کا ٹیکا بنیے، ان کے ماتھے کی زینت بنیے، ان کے لیے وہ اولاد بنیے جو سپوت ہو، وہ اولاد مت بنیے جو کپوت ہو۔ تو یہ دونوں ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اچھے بنیں بھی اور اپنے ماں باپ کو اس اچھے راستے پر لائیں جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو لگ بھگ 1500 سال پہلے دیا تھا۔ اب وہ راستہ کیا ہے بچوں؟ آج آپ شرارت کرتے ہیں، شرارت اگر دائرے میں ہو، شرارت اگر حد کے اندر ہو تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اگر وہ شرارت ماں باپ کی رسوائی کا ذریعہ بن جائے، ماں باپ کے بدنام کرنے کا ذریعہ بن جائے، ماں باپ کو انسلٹ کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو وہ پھر آپ کے والدین کو کہاں تک پہنچاتی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتے، راتوں کو ہچکیاں لیتے ہیں، راتوں کو اللہ رب العالمین کی چوکھٹ پر جا کر کے روتے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو صالح بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو مصطفیٰ کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اس لیے میرے بچوں، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور یہ ذمہ داری آپ سیکھیں گے کیسے؟ یہ قاری کریم صاحب جیسے لوگ ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے ذمہ دار ہیں، آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر کے آپ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو بے حیائی، بدکاری، بدتمیزی، فحاشی کے راستے پر چل رہے ہوں گے، ان کو آپ کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو ست، اہنسا، کرونا، کرپا، دیا، پیار، پریم، بھائی چارہ، انسانیت،
اخوت، محبت، مودت، شگفتگی، شائستگی کے راستے پر چل رہے ہوں گے، ان کو آپ کو اپنا اسوہ بنانا ہے، ان کو آپ کا اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ اور آپ اس کی تمیز کیسے کریں گے؟ یہ تمیز آپ تب کر پائیں گے جب آپ علم حاصل کریں گے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ یہاں تعلیم آپ کو 12ویں تک مفت ملے گی۔ اب اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کمزوری آپ کی ہے۔ اگر آپ اسکول نہیں جاتے ہیں یا آج کے والدین چائلڈ لیبر آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ کمی اور کوتاہی آپ کے والدین کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اسی ملک میں وہ حالات آنے والے ہیں۔ میں اس بات کو آج پیشین گوئی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے 10th اور 12th نہیں کیا، گریجویشن نہیں کیا، تو معاف کیجیے گا کہ شاید آپ کا پاسپورٹ بھی نہ بن پائے۔ یاد رکھیے جو سچے ہوتے ہیں وہ صرف سچے ہونے سے نہیں ہوتا ہے، وہ دکھنا بھی پڑتا ہے۔ جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ آپ اگر زندہ ہیں تو آپ کی باڈی میں حرکت ہونی چاہیے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کی باڈی سے محبت، پیار، بھائی چارے کا پیغام جانا چاہیے۔ اس لیے آج ابھی سے آپ یہ تیاری کرو کہ اگر آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، آپ کو اچھا ناگرک بننا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، یا وہ تمام بنیادی سہولیات جو بھارت سرکار آپ کو ہم کو دیتی ہے، اس ملک میں وہ سمے آنے والا ہے 30 سال، 20 سال، 25 سال بعد جب ایجوکیشن مینڈیٹری ہو جائے گی، اور اگر آپ نہیں پڑھ پاؤ گے تو پھر آپ زمانے کو مت کوسنا۔ کیونکہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ کہ سرکار آپ کو ایکسرسائز نہیں کر رہی ہے، سرکار آپ کو تھوپ نہیں رہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کا اسٹیک ہولڈر بنایا ہے کہ تعلیم آپ کے لیے سب سے ضروری ہے۔ آپ کے نبی جس پر آپ اور ہم ناز کرتے ہیں، جس پر ہم اور آپ نازا ہیں، جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جن کی جان ہم کرتے ہیں، جن کے نام کی ہم تصدیق لیتے ہیں، بعد خدا بزرگ مختصر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ ہیں تو سب کچھ ہے، وہی اول وہی آخر، اگر مصطفیٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نبی کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس نبی کو جو بوجھ دیا گیا تھا، اس نبی کو جو ترجمہ دیا گیا تھا، وہ اقرا، پہلا لفظ الف، اقرا، اس الف سے شروعات ہوتی ہے۔ اگر آپ اس اقرا سے ناواقف ہیں تو معاف کیجیے گا کہ خود کو کوسیے اور یاد کریے، تاریخ کو پڑھیے۔ جن لوگوں نے اقرا لفظ کو تعویذ بنا کر کے اپنے گلے میں ڈال لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ کامیابی کے سبب افق پر اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ زمانہ لاکھ پچھاڑ لے، کسی طرح کی کوئی جو ہے بھید بھاؤ اگر آپ کے اندر تعلیم ہے، آپ کے اندر کردار ہے، یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ اگر تعلیم ہے اور کردار ہے، کردار ہے اور تعلیم ہے، یہ دونوں چیزیں نازل اور موجود ہے، ایک دوسرے کا اٹوٹ انگ ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں ہیں تو کوئی آپ کا چاہ کر کے کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ میں آپ ایگزامپل کے طور پر اس دیش کے پورو راشٹرپتی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا نام کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر کلام صاحب کی آپ جیونی پڑھیں گے، میں اس منچ سے کہتا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر کلام این سی آر ٹی میں کتاب کو چھاپا ہے، ہم نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیے۔ میں آج ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے اس منچ پر، ڈاکٹر کلام کے ساتھ بھید بھاؤ ہوا، لیکن انہوں نے اس بھید بھاؤ کو رویا نہیں، اس پر ماتم نہیں کیا، بلکہ پڑھتے رہے اور اس حد تک بڑھ گئے کہ پورو پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی کو فوٹ کرنا پڑا۔ گھنٹی بجتی رہی، ڈاکٹر صاحب اپنے مدد کے مست تھے۔ آ کر کے خادم نے بتایا کہ پردھان منتری آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، فوراً گئے، کہا ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو راشٹرپتی بنانا چاہتے ہیں۔ دیش کا سب سے سرخ حکومت بلا کر کے ڈاکٹر کلام صاحب کو دیا گیا تو ڈاکٹر کلام صاحب مانگنے نہیں گئے تھے۔ اس کے لیے جو لابنگ ہوتی ہے، اس کے لیے جو محنت ہوتی ہے،
اس کے لیے جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں ایک ننھی پائی ڈاکٹر صاحب نے خرچ نہیں کی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک سچے محب وطن، ایک سچے دیش بھक्त، ایک سچے ہندوستانی شہری پورا امریکہ ان کو خریدنا چاہ رہا تھا، پوری دنیا ان کا دام لگانا چاہ رہی تھی، لیکن بھارت سے ان کی جو محبت تھی وہ خرید نہیں پائی، دنیا اس کو خرید نہیں پائی. ہندوستان کی محبت ایک پردے میں اور دنیا کے دورے ایک پردے میں ہندوستان کی محبت بھاری پڑ گئی اور ڈاکٹر کلام صاحب کو راشٹرپتی بنایا گیا. اور دوسری بار بھی ڈاکٹر صاحب کو آفر کیا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کامن کنسنسس میں نہیں بنتا ہے. کامن کنسنسس کیا ہوتا ہے کہ ساری پارٹیاں اگر اس بات پر اتفاق نہیں کرتی ہیں کہ مجھے راشٹرپتی بنایا جائے تو میں بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. بہت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا، لیکن سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نہیں تھے، کچھ لوگ اختلاف کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے ہندوستان کی سب سے عظیم کرسی کو چھوڑ دیا. کیا وہ آپ کے اندر ضرورت ہے؟ کیا آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے؟ جب ہندوستان کو آٹم بم کی ضرورت پڑی تو ڈاکٹر کلام کو یاد کیا گیا. جو پوکھرن میں جو میزائل ٹیسٹ ہوا تھا، ڈاکٹر کلام صاحب اور ان کی ٹیم ہی کا وہ کارنامہ تھا کہ ہندوستان آج دنیا کے صفحے اول میں آ کر کے دنیا کو آنکھوں میں آ کر ڈال کر کے بات کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر کلام کی محنت تھی. اگر آپ اس راستے پر چلتے ہو کوئی آپ کا ایک بال باٹا نہیں کر سکتا ہے. مت رو کہ ہمارے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے. اتنا عظیم بن جا، منظور تجھے پکارے. منظور کی پستکوں میں کیوں پھر رہا ہے؟ یاد کیجیے ایک اور واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس دیش کو جب رکشا کی ضرورت پڑی، جب انہوں نے ہمارا محاصرہ کر لیا، ہمارا گھیراؤ کر لیا، تو ویر عبد الحمید نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. پاکستان کے پیدل ٹینکوں میں کود گئے، ان کو برباد کر کے رکھ دیا. اگر آپ اس طرح کے سچے شہری ہیں، ملک کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو کوئی آپ کا بال باٹا نہیں کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے پوروجوں کی اسلاف کی وراثت کو سمجھیے کہ انہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیا، اور آگے بڑھیے. اس طرح پہلے چلیے. بریگیڈیئر عثمان کون نہیں جانتا ہے؟ پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے ان کو کیا کیا نہیں آفر کیا. آرمی جنرل بنا دیں گے، میجر بنا دیں گے، فلاں بنا دیں گے، دھمکا بنا دیں گے. انہوں نے کہا جناح صاحب مجھے ہندوستان کی مٹی پیاری ہے، اس مٹی میں دفن ہونا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوں. اور وہ ہندوستان کا سپورٹ، بھارت کا وہ لال جب بھارت کو ضرورت پڑی، کشمیر پر جب الغاوادیوں نے ٹیک اوور کرنا چاہا، اکیلا مجاہد کھڑا ہوا اور پوری سینا کو لے کر کے چلا اور اس نے یہ پرڑ لیا جب الغاوادیوں سے وہ کشمیر کو آزاد نہیں کرانے گا تب تک وہ قلم پر نہیں سوئے گا. یہ دیش کی محبت تھی. کیا یہ آپ کو بتایا جاتا ہے؟ ان قصوں کو پڑھو اپنے پوروجوں کو. اور انہوں نے بھی کہا کہ جے ہند کا نعرہ ہے، جے ہند کی سینا آپ سنتے ہیں. اس جے ہند کے نعرے کو سب سے پہلے جب اس نے انٹروڈیوس ہماری سینا میں کیا تھا تو بریگیڈیئر محمد عثمان صاحب کو انہوں نے یہ قدم لیا تھا کہ اپنے ملک کی سرحد کی جب تک حفاظت نہیں کر لیں گے تب تک چوکی یا بھٹیے پر آرام سے نہیں سوئیں گے. اگر اس طرح کا آپ کے اندر جذبہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی حب الوطنی پر سوال نہیں کھڑے کر سکتی ہے. اپنے اسلاف کے قربانیوں کو یاد کرو. آج جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہو تو بات اگر مولانا ابوالکلام آزاد کی رکھی جائے گی تو ہماری کافی ہوگی. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک قوم ہیں، دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا یہ ناانصافی ہوگی. ہندو اور مسلمان جب ملیں گے تو ایک قوم بنے گی. اور آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تئی ہو جاؤ، گھر سے نارا آتا ہے کہ فلاں میں تئی ہو جاؤ. ہندوستان کو بھی تئی ہونا ہوتا ہے، دنیا کے سمے اول کو جانا ہے. اگر سپر پاور بننا ہے تو اس ملک کے ایک ایک شہری کو بھی تئی ہونا ہوگا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ دیا تھا کہ مدینہ کے لوگوں لائق ہو جاؤ، اس میں عیسائی بھی تھے، کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، ہر طرح کے لوگوں کو لائق کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی. تو آپ کو منہاج مصطفی پر چلنا ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا نے کہا، مولانا کو یہ آفر دیا گیا
کہ آزادی لے لو، لیکن ہندو اور مسلمانوں کی جو یونائٹ ہونے کی آپ بات کرتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو، اس سے پیچھے ہٹو۔ مولانا نے کہا کہ آپ کے پوروج تھے، دیش کے پہلے شکشا منتری تھے، اور کیا کیا نہیں دیکھا مولانا نے، آزادی کو نہیں دیکھا تھا، غلامی کو بھی دیکھا تھا۔ مولانا نے ایک ہی بات کہی تھی کہ اگر قطب مینار کی بلندی پر ایک فرشتہ آ کر کے یہ کہے کہ مولانا آزادی ابھی لے لو، لیکن ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جاؤ، تو آزاد کو وہ آزادی نہیں چاہیے، آزاد کو وہ آزادی چاہیے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں ساتھ چلے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بچوں آپ کی ذمہ داری بڑی ہے، ابھی آپ نشے لگا جا رہے ہو، اپنے یہ چھوٹے ہیں، ان کا دھرم کوئی ہو، ان کی ذاتی کوئی ہو، ان کا مذہب کوئی ہو، اس سے محبت کے ساتھ پیش آنا، یہی مصطفیٰ کا پیغام تھا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ کو دیا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جیتنے کا کوئی اور فارمولا ہے ہی نہیں۔ یقین محکم عمل پیغام محبت کا عالم، اگر آپ زمانے کو فتح کرنا چاہتے ہو، دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو، تو محبت کے ساتھ آپ کو اس نظام کو قائم کرنا ہوگا، اس نظام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یعنی یقین آپ کا بھیا کو ہونا چاہیے، تمام بات کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ہرا سکتا ہے، آپ کو بس جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، آپ کو پاس کرنے سے اسکول کالج یونیورسٹی اسٹیٹ کنٹری کوئی نہیں روک سکتا ہے، جب آپ کا یہ یقین ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ کو اسٹینڈر کرنا ہوگا، عمل پیغام، لگاتار محنت، یہ نہیں کہ فجر بعد آپ سے لیں۔ یاد رکھیے کہ فجر بعد کے پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں، اس پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ ہمارے استاد الحمدللہ سے ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ فجر بعد پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پر کچھ پرتیں ہوتی ہیں، اگر فجر بعد آپ پڑھتے ہو تو وہ پرتیں دھیرے 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 جو چند آلو ہو چکی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ اتنا جلدی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد محبت، اسی کو امام شافعی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ شکوت میں نے اپنے استاد مولوی سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھول جاتے ہیں، یاد نہیں ہوتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، بہت ساری چیزیں دماغ میں محفوظ نہیں رہتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی تھی کہ شکوت تو میرے استاد نے کہا کہ اگر گناہوں تو تم چھوڑ دو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حافظہ مضبوط ہو، دماغی کھانے کی ضرورت نہ پڑے، مقدرات اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے حافظے کے لیے، تو گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ علم نور من اللہ، یہ جو علم ہے یہ اللہ رب العالمین کا نور ہے، ونور اللہ لا یضل العاصی، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بچوں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ 6 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ بیانی زکاون، پہلے نمبر پر آپ کے اندر کو ذہن تیار کریے خود علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ باہر بنیا بازار نہیں لگتی ہے، یا زبردستی گئے اور کہاں بازار لگا لو، وہ بنیا بازار نہیں لگاتا ہے، وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو پہلے لٹرلی خود کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار کرو، وہ حرصن اور لالچی بنو علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے بڑا کی لالچ ہونی چاہیے آپ کے اندر، وہ شہادت، اور اس لالچ کے بعد کوشش ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ لالچا دیکھتے ہو، کاش میں ڈاکٹر بن جاؤں، کاش میں انجینئر بن جاؤں، کاش میں عالم بن جاؤں، کاش میں حافظ بن جاؤں، تو اس سے کام نہیں ہونے والے ہیں۔ زکاؤں و حرص و شہادت وہ بلغا، پیسے کا نمبر 14 پر آتا ہے۔ یہ جب 3 چیزیں ہو جائیں گی، ذہن ہو جائے گا، لالچ ہو جائے گی، اسٹرگل آپ کے اندر آ جائے گا، تب پیسہ آتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب پیسہ میں اس لیے بچہ نہیں پڑھ پایا، پیسہ میں اس لیے بچہ نہیں پڑھ پایا۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، سرکار ان کے لیے الگ الگ اسکالرشپ، بینک سے الگ الگ اسکالرشپ کیا کیا نہیں دے رہے ہیں۔ وہ ارشاد استاد نقل زمانی، اساتذہ کی عزت۔ آج استاد کچھ کہہ دیں، بچہ شکایت لے کے پہنچ جاتا ہے، ماں باپ ادھر سے پھر FIR لے کے پہنچ جاتے ہیں، تو کیا آپ کے بچوں کو پڑھنے دیں؟ اگر کوئی آپ کے بچوں کو سختی کرے، آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہے، اور آپ FIR کی ایک کاغذ لکھوا دیں تو بیچارہ زندگی میں FIR کو ڈھونڈنے میں لگ جائے گا، تو کیوں آپ کے بچے کو پڑھائے گا؟ تو جیسی آپ کی نیت ویسی ان کی برکت، اور علم ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔
علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے، ایک لمبا وقت چاہیے، 2 دن 4 دن شارٹ ٹرم نہیں ہے۔ یاد رکھنا ایک چیز اور بچوں میں آپ کو یہ کہہ کر کے رخصت ہوں گا انشاءاللہ، ایک چیز یاد رکھنا بچوں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف، زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور کبھی الٹا راستہ اپنانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے الٹا راستہ اپنایا تو یاد رکھو بربادی کے علاوہ کوئی اور چیز دنیا میں ملنے والی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے اپنے والد کو فارمولا ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا رانگ سائڈ لے لو، اس کے بعد آگے بچے سے نکل جائیں گے۔ یہی رانگ سائڈ جو آپ کو بچپن میں اپنے ماں باپ بہن بھائی بڑوں کو کر کے دیکھتے ہو، وہی رانگ سائڈ آپ کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس آپ تھوڑا سا رانگ سائڈ لے لو، آگے تو بچے سے رائٹ سائڈ نکل جائیں گے۔ 1 کلومیٹر آگے جاؤ، یو ٹرن لے کر کے آؤ، رائٹ سائڈ سے آؤ۔ اگر رائٹ سائڈ سے آؤ گے، صحیح راستہ چنو گے تو ٹریفک پولیس والے کا کام ہلکا ہو جائے گا اور آپ کی جیب بھی بھاری رہے گی، جیب ہلکی نہیں ہونے پائے گی۔ رانگ سائڈ لینے میں کیا ہے؟ اگر گاڑی والا ہے تو میں کے ساتھ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ محمد کے ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی شارٹ کٹ اپنایا اور آپ شارٹ کٹ لے رہے ہو، تو دراصل آپ خود کو بدنام نہیں کر رہے ہو، اس نبی کی سنت کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے جس نبی کے کلمہ آپ پڑھتے ہو۔ تو یاد رکھو کہ آپ کی ایک ہلکی سی کمی، ایک ہلکی سی چوٹ، یہ بہت نام آتے ہیں، آپ ہاتھ اور پاؤں اور ناصب چوٹیں لگ جاتے ہو تو کتنی بڑی رسوائی کا ذریعہ آپ بن رہے ہو۔ اس لیے میرا عزیزو، دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف، کبھی رانگ راستہ لینے کی کوشش مت کرنا۔ 10 منٹ 5 منٹ 4 منٹ لیکن صحیح، اللہ رب العالمین نے جب آپ کو رائٹ راستہ لینے کے لیے کہا ہے، مصطفیٰ نے جب آپ کو سیدھا راستہ لینے کے لیے کہا ہے، تو آپ الٹا راستہ کیوں لیتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں اور جب سرکار سختی کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، آپ کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنی دیش کی دکان کو صاف ستھرا رکھو، مکھیوں سے پاک رکھو، اچھے قسم کے کنڈیشن کے بعد میں رکھو، تو کیا غلطی کرنا ہے بتائیے؟ زیادتی ہوتی ہے، کئی بار ہوتی ہے، ڈائلاگ کرو، بات چیت کا راستہ اپناؤ، لیکن اگر کوئی آپ سے کہتے ہیں کہ صفائی اختیار کرو، جھاڑو لگاؤ، تو آپ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو ایمان، صفائی ایمان آدھا ایمان ہے۔ جب آپ نے اس راستے کو چھوڑ دیا تب اللہ نے کہا کہ یہ راستہ، یہ لوگ آپ کو اس راستے پر لے کر کے آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ اور اس راستے کو اپناؤ جو لانگ لائف ہے، جس کی زندگی بہت لمبی ہے۔ اس راستے کو مت اپناؤ جو آپ کی رسوائی کا، اس امت کی رسوائی کا، آپ کی آنے والی نسلوں کی رسوائی کا ذریعہ بنے۔ اس راستے کو اپناؤ جس سے دیکھ کر کے کہے، کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے چلن چلے کہ زمانہ مثال ہو۔ لوگ یہ کہیں کہ یہ فلاں کے بچے ہیں، فلاں کے تربیت یافتہ ہے، فلاں شہر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو ایک آخری بات کہ تعلیم حاصل کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا۔ وہ علم حاصل کرنا، چاہے وہ ڈاکٹریٹ کا علم ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا علم ہو، چاہے وہ حفظ قرآن کا علم ہو، لیکن اس میں مکمل مہارت تامہ حاصل کرنا۔ اساتذہ کی کمی نہیں ہے، پڑھنے والوں کی کمی ہے، پڑھانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یاد رکھنا پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں۔ بہت سے لوگ پڑھنا چاہتے تھے، میں جانتا ہوں، حضور اسلام کی چوکھٹ پر آئے، اللہ کا فضل ہوا، آج وہ جانت و ادھر سے وسیع مسلم میں پڑھ رہا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، وہی شامی اور دیا سید سلامت کو شامی جس آستانے سے آپ ہم جڑے ہوئے ہیں، بچے انگلینڈ میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مدرسے میں پڑھ کے کیا ہوگا، پڑھا لے پڑھ کے کیا ہوگا؟ آج اسی آستانے میں پڑے ہوئے بچے انگلینڈ کو جا رہے ہیں، اسی آستانے میں پڑے ہوئے بچے امریکہ میں بھی جا رہے ہیں، اسی آستانے میں پڑے ہوئے بچے جامعہ ملیہ اسلامیہ جیسی یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں، دہلی یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں، جامعہ ہمدرد میں بھی جا رہے ہیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں، بنارس ہندو یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں۔ تو ساری یونیورسٹیز کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ اگر خود کسی دروازے کو بند کر لیتے ہو تو کہتے ہیں کہ جو بیماری انسانوں کی خود پیدا کرتا ہوتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اگر کوئی بیماری پیدا کرتا ہے تو اس کا علاج پہلے بھیجتا ہے۔
اللہ کے رسول کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ ما حسر اللہ لہو جان اللہ سے لہو شفان، کہ اللہ کے درمیان کہ اللہ رب العالمین نے اس کو عرض پر کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری ہے الا انزل لہو شفان، مگر یہ اس سے پہلے تو شفا ہے اس کا علاج نہ اتار دیا۔ لیکن اگر آپ گڈھا کھودتے ہو تو بھرنے نہیں آئے، گڈھا جو آپ نے کھودے تو نہیں بھرنا پڑے گا، وہ جو کمی ہے کوتاہی آپ نے کی ہے اس کا علاج آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آج یہاں سے عہد لے کر کے اٹھو، مفتی صاحب حضور میرے اسلام کے خلیفہ ہیں، آپ کو گواہ بنا کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہاں سے عہد لے کر کے اٹھو، ایک عہد ایک نظام، وہ کیا کہ زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں کریں گے، زندگی میں کبھی کسی کا بولے نا برا نہیں کریں گے، کریں گے برا؟ زندگی میں کبھی منشیات کا استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ گٹکا ہو، سگریٹ ہو، بیڑی ہو، پان ہو، تمباکو ہو، ایسی تمام چیزیں جو سواستھ کے لیے ہانیکارک ہوتی ہیں وہ نہیں کریں گے، اور زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اور نہ کبھی کسی کے شیخ کو گالی دیں گے، نہ کبھی کسی کے شیخ سے نفرت کریں گے۔ اگر آپ کسی کے شیخ کو گالی دیں گے تو آپ کے شیخ کو کوئی وقت سے بخشے گا کیا؟ یہ کہاں سے آپ نے سوچ لیا؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو، کیوں؟ کیونکہ تم ایسا کرو گے تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ اس لیے کسی کے شیخ کو، کسی کے عقیدے کو، کسی کی آستھا کو کبھی چوٹ مت پہنچانا۔ اگر دنیا میں صرف علم چاہتے ہو اور یہ عہد کرو کہ علم ایسا حاصل کرو گے کہ زمانہ بڑے دور سے سن رہا تھا ہمیں سے نئے راستہ کہتے کرتے، زمانہ آپ کو سننے کے لیے، آپ کو سمجھنے کے لیے اور آپ کو بہتنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کردار مصطفی اپنے اندر لاؤ، وہ جو شرارے بنیادی ہے، وہ جو چیٹی کاٹنے کا عمل ہے، اس عمل سے باز آ جاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں مسلک والا جنت میں جائے گا، اب فلاں والا کہتا ہے کہ ہمارے والے جائیں گے، کوئی کہتا کہ مسلمان جنت میں جائیں گے، کوئی کہتا ہے اس میں کسی سے، تو جب جنت ہی کو آپ نے ہی بانٹ لیا ہے تو اللہ سے کام پھر آپ کر رہے ہو تو پھر اللہ کی نیت ہو رہا ہے۔ اس لیے آئیے ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ فلا مولا رہے عالم چمن میری امیدوں کا، فلا مولا رہے عالم چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ لوٹے ہم نے پالے، یہ جو بچے ہیں، یہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ایسا روشن مینار اور روشن طیارہ بنے کہ زمانہ ان کو دیکھ کر کے کہے کہ یہ ہیں مصطفیٰ کے عاشق، یہ ہیں مصطفیٰ کے چاہنے والے۔ وہ نظام اپنے اندر لاؤ، وہ نظام پہلے اپنے گھروں کے اندر لاؤ۔ آج آپ بیوی سے لڑتے ہو، بھائی سے لڑتے ہو، بہن کا میراث کر جاتے ہو اور پھر اللہ سے انصاف کیوں نہیں رکھتے؟ جب ان برائیوں سے خود کو بچاؤ گے اللہ رب العالمین کی مدد خود آئے گی۔ یاد رکھیے گا کرتب کے آگے مقصد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ ابھی سائیں صاحب پڑھ رہے تھے شعر، اس شعر کے پس منظر میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے دنیا کی سب سے بدترین قوموں سے بھی اگر کسی طرح کا کوئی معاملہ کیا تو پہلے وہ اسباب اختیار کیے، دنیاوی اسباب ہو سکتے تھے، اس اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی چوکھٹ پر سجدہ رہ ہوئے اور یہ کہا اللہم ان تغفر لي حسابا لنزو بسی اور بدلو یہ لا یمتی بچوات، اگر آج روک دی گئی تو اس کو رو ہم کو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ نے پہلے جتنا جرم کر سکتے تھے، جتنی تیاری کر سکتے تھے، جتنی پلاننگ کر سکتے تھے، ایک ایک چیز مصطفیٰ نے کی۔ مصطفیٰ چاہتے ہاتھ اٹھاتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، جن کے لیے یہ زمین بنائی گئی، یہ آسمان بنایا گیا، جو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جن کو یہ پروانہ دیا گیا، جن کو یہ بنوا دیا گیا، کیا وہ ہاتھ دھو کر کے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن آپ نے اسباب اختیار کیے تو پہلے محنت کرو، پہلے جتن کرو، پہلے کوشش کرو، پہلے کاوش کرو۔ اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے لیے تیار ہے، فرشتے آپ کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں،
دنیا کی طاقتیں آپ کے سامنے کھڑا کرنے کو تیار ہیں. یہی جھوٹے، یہی دستار جب دنیا کے لیے بھاری کا سونا ہوا کرتے تھے تو دنیا ایک جوڑ یہ امریکہ ان جھوٹوں کو، ان ٹوپیوں کو، ان دستار کو اپنے یہاں میوزیم میں سجا کے رکھا کرتی تھی. لیکن یہ جھوٹے، یہ دستار جب بریانی قورمے اور کیلے اور کباب کے عادی ہو گئے، تعلیم سے انہوں نے اپنا ناطا چھوڑ لیا تو پھر دنیا نے آپ پہ وہ لیبل لگائے جس کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی. یہ لیبل کیوں لگائے ہوئے؟ اس لیے لگائے گئے کہ آپ نے خود کو تعلیم سے دور کر لیا، آپ نے خود کو کردار سے دور کر لیا. تو کردار جو ہم نے حضور علیہ السلام سے سیکھا، وہ کردار جو ہم نے اپنے بڑے سے سیکھا، وہ کردار جو ہم نے اپنے مسجد کی چوکھٹ سے سیکھا، وہ چوکھٹ کا کردار محدود نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ اس چوکھٹ پہ رہو تو فرشتہ بن کر کے رہو اور چوکھٹ سے باہر آؤ تو شیطان بن جاؤ. اس چوکھٹ کے اندر جو فرشتہ آپ بنتے ہو اس کا آخری نمونہ اس چوکھٹ سے باہر ہونا چاہیے. تب لوگ کہیں گے کہ یہ ابو میاں حضور کے چاہنے والے ہیں. اور ابو میاں حضور اپنے مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. جو مصطفیٰ کو وہ پیغام دیا گیا تھا وہی پیغام ہمارے اور آپ کے سینوں میں اتارنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی کاوشوں کو، آپ اس 70 سال کی عمر میں آپ سوچیے آپ کتنے حریص ہیں آپ کے لیے، کتنے لالچی ہیں کہ آپ صحیح راستے پر آ جاؤ، کتنی آپ کی طرف ہے کہ صبح ایک پروگرام ہوا، دلی سے مہمان آئے اور پھر آپ کے بیچ میں 100 کلو میٹر کا سفر کر کے آ رہے ہیں اس لیے کہ شاید یہ بچے، یہ معصوم، یہ بزرگ، یہ بوڑھے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے. یہ اس راستے پر آنے میں محبت کا راستہ ہے، یہ اس راستے پر آنے میں پیار کا راستہ ہے، یہ اس راستے پر آنے میں پریم کا راستہ ہے. یہ کوئی دوش پھرنا سے بھاگ آ جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اسلام کی کوششوں اور خواہشوں کو قبول فرمائے اور ہم بدبختوں کو ان نیک لوگوں کے فہرست میں شامل فرمائے جو انبیاء، جو صدیقین، جو شہداء اور جو صالحین کا راستہ ہے. آمین. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.